یار ایک تو بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک اپنا دے دوں اپنا خیال دے دوں. بھائی یہ جو بھارت بھڑکیاں مار رہا ہے نا, ہمارا کچھ بھی لوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی وی ہیو گاٹ. بھائی میں آپ کو اس طرح کہوں, غزہ میں نہتے بچوں کو تو پوری دنیا مل کر اب تک جو ہے وہ سرنگو کر نہیں سکی. ابے تم ہمیں کرو گے یار, ہم جو ہے وہ یہ بولو بھائی غزہ میں اللہ دے دیتا ہے نا ایمان. پھر جب آپ کے اوپر کرائسس آتا ہے تو اللہ ایمان دے دیتا ہے. آپ نہتے بچوں کو تو, نہتی ماؤں کو تو آپ جو ہے وہ دنیا مل کر سرنگو نہیں کر سکی, اس کو سرنڈر نہیں کروا سکی. یہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں سرنڈر کروائے گا, یہ ہمیں ڈرائے گا. او بھائی مسلمان ہے, مسلمان ملک ہے, وہ مرنے کے بعد تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. ہاں ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمارا ایمان ابھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, ہم جو ہے وہ اپنے الٹے سیدھے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب کرائسس آ جائے ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان بھی اس لیول کا دے دے گا نا. تو بھائی میں تو یہ فوج کو کہتا ہوں کہ ان کو جو یہ انڈین آرمیوں کو اندر آنے دو, شہروں میں آنے دو, ہٹ جاؤ ذرا, ان کے بولو کوئی نہیں ہے بارڈروں پہ, اور یہ اندر آ جائیں, ان کو اندر آنے دو. یہ 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ سارا ہمارا نظام ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو جائے گا کوئی واپس نہیں. تو یہ دھمکیاں, یہ باتیں جو ہے وہ یہ کسی اور کو دینا. بھارت کے پاس ابھی لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ نریندر مودی, یہ گجرات تھوڑی ہے نریندر مودی کا کہ آ کر جو ہے وہ کرے جو اس نے گجرات میں کیا سارا. یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ بھائی آپ کسی کو موت سے ڈراتے ہو اور موت ہی اگر ہمیں عزیز ہو جائے تو کیا کرو گے بھائی؟ اب بھائی ہمیں تو ساری اس دنیا پہ ہمارا یہ اعتماد ایمان ہے کہ بھائی ہمیں تو ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد اگر جو ہے وہ نریندر مودی ہمیں جنت دیتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اور پھر میں بالکل وزیر دفاع کے اس بیان کی من تائید کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہم نے نیوکلیر ایسڈ بنا رکھے ہیں, یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں. وہ اندھی لگی ہوئی ہے کہ آپ بھئی ساری دہشت گردی پاکستان میں آپ کر رہے ہو. میں یہ بھی کہتا ہوں بھئی ہر دہشت گردی پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ, ہمیں کہیں انڈیا نے فلاں جگہ پہ یہ حملہ کیا ہے, ہمارے لوگ مارے ہیں, بلوچستان میں ہمارے لوگ مارے ہیں, خیبر پختونخوا, انڈیا کر رہا ہے سارا, ایویڈنس اس کے ساتھ ہیں. ہم نے کراچی میں بھگتا ہے چیزیں. آج کراچی الحمدللہ جو ہے وہ ان کا محاذ ختم ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ رو جو ہے وہ 23 سالوں سے 25 سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہی تھی. یہ اللہ نے ہم سے یہ والا کام کرا ہے, یہ بھی کراچی کا محاذ بند ہوا ہے. تو بالکل انڈین یہ تو ٹریڈ وریڈ تو یار کوئی چیز ہی نہیں بیچتی. ہم ابھی اس سے زیادہ ہم نے بڑے وینیوز نکالے ہمارے لیے. اس کرائسس نے اور اپرچونٹی کریٹ کر دی ہے, اس کرائسس نے ہمارے لیے اور اپرچونٹیز کریٹ کر دی ہیں. تو ایز فار ایز انڈیا کی یہ کرائسس کنسرن, میں بالکل اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ انڈیا یہ ایڈونچرزم کرے اور اس کو جو ہے وہ یہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ رسپانس دے کے. اور اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ یار آپ پوری دنیا مل کر, پوری سپر پاور مل کر, آپ ایک فلسطین کے نہتے بچے کو تو آپ سرنڈر کر نہیں سکے ہو. آپ ہمیں سرنڈر کرو گے, آپ ہمیں جو ہے وہ آپ ہمیں جو سرنگو کرو گے, آپ ہم پر فتح حاصل کرو گے. گون آر دا ڈیز. بھائی یہ مسلمان ملک ہے, یہ سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے, اور جنت میں جو ہے وہ زندہ تو آپ جا نہیں سکتے, اس کے لیے مرنا ضروری ہے. مرے بغیر آج تک کوئی جنت میں گیا نہیں ہے, اور ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو. بیٹا ایک منٹ, ان سے لے لوں جی. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمارا اسٹینڈرڈ, کہ ہم جو ہے وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز نہ کریں. کہ پاکستان میں میڈیکل کالجز کی تعلیم آج بھی دنیا میں ایکنالج کی جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹر دنیا بھر میں جو ہے وہ جا کر سروسز دے رہے ہیں, اور دنیا میں اچھا نام ہے پاکستانی ڈاکٹرز کا, دنیا بھر میں اچھا نام ہے. ہم اس اچھے نام کو خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے.
تو یقیناً جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو نیچے لائے بغیر ان کی کوالیفیکیشن کو، ان کے اسٹینڈرڈ کو بڑھایا جائے، اور اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسٹرا کلاسز دیں گے، ہم نے بات کی ہے کالجز میں، ان کو اس لیول پہ لے کر آئیں گے، اور اسی ایک سوسائٹی میں الگ نظر، یہ ان بچوں سے، لوگوں سے جو کہ پہلے سے وہاں پر ہیں یا جو دوسری جگہوں سے، ان سے یہ الگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پی ایم ڈی سی نے تمام کالجز کو یہ انسٹرکشن دی کہ یہ جو خاص طور پہ بچے 333 بچے آ رہے ہیں، ان کو ایکسٹرا کلاسز بھی کروائیں، ان کو اس لیول پہ لے کر آئیں کہ جہاں پر یہ کسی جگہ پہ لیگ نہ کر رہے ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی ایم ڈی سی میں جن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کرپشن، دیکھیے ایک تو جن کے لیے نوٹسز نہیں آئے، آپ کا خیال ہے وہاں پہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے؟ ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں ہوں گے، ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے دن یہ بات کی کہ جہاں پہ لیٹر آیا ہے وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ لیٹر نہیں آیا ہے وہاں پہ بھی، ہر جگہ پہ دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈس کہ بھی آپ کی پالیسی کیا ہے۔ زیرو ٹالرنس میری تو کوئی پرائرٹی نہیں ہے، میں نے تو کوئی نہ ایڈمیشن کرانا ہے، نہ میں نے کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی اور کام کرنا ہے، تو میری پرائرٹی تو میرے سر پر بیٹھے گا وہ جو کہ کام کرے گا، ایماندار ہوگا، اور میرا اگر سگا بھائی بھی ہو اور غلط کام کرے گا تو میں اس کو جو ہے وہ اپنے خود سے دور کروں گا۔ تو ریسٹ ایشور جن کا لیٹر آیا ہے وہ بھی، جن کے لیے لیٹر آیا اور جن کے لیے لیٹر نہیں بھی آئے نا، ان سب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو اگر وہ کوئی غلط لوگ ہیں تو میرے پاس نہیں رہ سکیں گے۔ جی پہلی والی بات کہ اب جو بچوں والی بات ہے، بالکل لوگوں کو نہیں، میں والدین کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں نہ رخ کریں انڈیا کا، اور اب تو خیر نہیں ہو سکتا لیکن ویسے بھی نہ رخ کریں، اور ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہے، اور نہیں ہے تو ہم اس کو انہانس کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ اور میں تو میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے تو اس سے جو ہے توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا حل نکل آتا ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ جس طرح یہ والی بات بھی آئی تو اس کے بعد ہم نے بہت سارے اس کے اوپر اقدامات کیے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی آج وہ فیملی، ان کا بورڈ ہے وہاں پر، اور میں یہاں پہ آپ کو واضح کروں گا پرائم منسٹر ہاؤس، پروونشل گورنمنٹ، ہماری منسٹری، یہ سب مل کر جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، سب مل کر۔ آج وہاں پر جو ہے وہ ان کا بورڈ ہے این آئی سی وی ڈی میں، وہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں سے جو ڈی جی ہیلتھ ہے ہماری پوری ان سے کوآرڈینیشن میں، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، اس فیملی سے بھی بالکل منٹ ٹو منٹ کا ان کے ساتھ، تو وہ 4 بجے والی فلائٹ سے وہاں سے چلیں گے، یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ان کی ارینجمنٹ ہے، پہلے وہ اپنا بورڈ کرا لیں گے وہاں پہ، وہاں ایک نتیجہ آ جائے گا کہ وہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، پھر یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ساری تیاریاں ہیں، چونکہ ہمارے پاس پیمس میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے اے ایف آئی سی، وہاں پر جو آلریڈی بات ہوئی بھی ہے، وہ لوگ تیار ہیں سارے، ان کے رہنے کا بندوبست، ان کے ٹکٹ کا بندوبست، پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کے اندر تمام چیزوں کو فالو اپ، اس کی تمام مدد بھی انہوں نے فراہم کی ہے ساری چیزیں۔ تو رائٹ فرام دی پرائم، ہم تو پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہیں، رائٹ فرام دی پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور نیچے تمام پروونشل لیول تک ہم سب لوگ مل کر جو ہے وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جو اور لوگ ہیں ہماری نظروں میں، جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی چلی جائیں گی، ہم کوشش کریں گے ان کا ملک میں اسی طرح سے ان کا علاج ہو سکے اور یہ ٹھیک کر لیں گے۔ جہاں تک رہی بات جو ہے وہ سیکرٹری صاحب کی، تو میں نے ان سے کہا صبح آن اے لائٹر سائڈ کہ ابھی تو مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں، آپ ابھی سے طبیعت خراب کر کے بیٹھ گئے، تو یہ تو الزام مجھ پر جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہو، تو بٹ اینی ویز ان کو نہیں، آپریشن نہیں ہوا ہے ان کی، جو ہے وہ ان کو کڈنی میں ایک اسٹون آ گیا تھا، اور جو کہ نارمل سی بات ہے پاکستان میں، وہ لیتھوٹریسپی ہوئی ہے ان کی، ماشاء اللہ سے، تو ہماری ایک اچھی ٹیم ہے۔ جہاں تک سیٹ صاحب کی بات ہے وہ بھی آ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ لاسٹ کوشچن مجھے جو ہے وہ ہو گیا جاری، ہاں نوٹیفکیشن جاری ہو گیا سر، 2 دن پہلے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔
نہیں پبلک سیکٹر کالج ہم جو اضافی سیٹ دے رہے ہیں وہ وہ پبلک سیکٹر، اس لیے کہ یہ تو اسکالرشپ والے بچے ہیں نا بچے، تو ہم اپنی پبلک سیکٹر کی کالجز کی کیٹیگریز کو اور اس کے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کو انہانس کر کے ہم نے کہا کہ کرائٹیریا جلدی پورا کرو. نہیں وہ اسی صوبے میں رہے گا. ابھی تو دیکھیں ابھی تو سارے یہ 333 لوگ ہیں نا، کوئی پنجاب جائے گا، کوئی سندھ جائے گا، کوئی فلاں جگہ جائے گا، نہیں ان کو پھر اپنے بلوچستان والے کو بلوچستان میں داخلہ ملے گا، کے پی والوں کو کے پی میں داخلہ ملے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.